وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 84 اور 85 کا دوسرا حصہ حاضر ہے۔ آج کے درس کی جو موضوعات ہیں اس میں سے پہلا یہ ہے کہ حقیقت میں ظلم کیا ہے، دوسرا کیا ہم لوگ ظالم ہیں۔ تمام موضوعات کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ اور جس دن ہم ہر امت سے اس کے رسول کو اس کے اعمال پر گواہ بنا کر اٹھائیں گے، پھر کافر لوگوں کو کوئی عذر پیش کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور نہ اس وقت ان سے توبہ و رجوع کا مطالبہ کیا جائے گا۔ سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 84 حصہ 2۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ، اور جس دن ہم اٹھائیں گے، من کل امت، ہر ایک امت سے، شہیداً گواہ، ثم لا یؤذن، پھر اجازت نہیں ہوگی بولنے کی، للذین کفروا، کافروں کو، ولا ہم یستعتبون، اور نہ ان کی کوئی عذر خواہی مانی جائے گی۔ سامعین کرام، قیامت کے حالات ہیں، اور قیامت تو بس آج ہم دنیا میں ہیں، کل قیامت کا دن ہے۔ یہ بات ذرا ذہن نشین کر لیں، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، یہ لوگ قیامت کو بہت دور خیال کرتے ہیں لیکن ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں، اور بات بھی حقیقت میں یہی ہے کہ قیامت بہت قریب ہے، اور اس میں پلک جھپکنے کی دیر ہے۔ ہم نے آیت پڑھ چکے ہیں، وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ، قیامت کا معاملہ جو ہے وہ پلک جھپکنا ہے یا اس سے بھی زیادہ قریب۔ تو سامعین کرام، یہ تو ہمیں روز محشر پہنچ کے احساس ہوگا کہ وقت بہت جلد وقت گزر گیا۔ تو یہ دنیا کی جو زندگانی ہے سامعین کرام، یہ ہمیں یہ ماہ و سال تو طویل لگتے ہیں لیکن یہ ہیں نہیں، یہ پلک جھپکتے میں زندگی گزر جاتی ہے۔ آپ کسی بھی بڑے قبرستان میں چلے جائیں، جو پرانا قبرستان ہے نا، لاہور میں میانی صاحب ہیں، یہاں ہمارے بہت سے ہیں سامعین کرام، ہر جگہ قبرستان موجود ہیں، اور مردے اس میں پڑے ہوئے اور قیامت کے انتظار میں ہیں وہ لوگ۔ لیکن مثال کے طور پہ فرعون کی لاش جو ہے وہ بھی قیامت کی منتظر ہے،
اور اس کی روح پہ جو ہے وہ عذاب اب بھی ہو رہا ہے۔ لیکن ہم لوگ جو ہے اتنا اویئر نہیں رکھتے، اتنے آگاہ نہیں ہیں قیامت کے دن سے اور روز حساب سے، نہ ہمیں اس کی کوئی پرواہ ہے۔ عام طور پہ عام معاشرے کی میں بات کر رہا ہوں، تو بات یہ ہے کہ اس کا نقصان جو ہے ہمیں خود اٹھانا پڑے گا، کیونکہ کوئی عذر خواہی کام نہیں آئے گی۔ آج کے جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں اس میں نہ تو ہمیں بولنے کی اجازت ہوگی، اور آج کل تو ایسے علامہ موجود ہیں، یعنی جاہل ہوگا لیکن اپنے آپ کو علامہ سمجھتا ہوگا، تو ایسے لوگ موجود ہیں جو بے دریغ بولے جاتے ہیں، دین کے بارے میں بھی، دنیا کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں بس ان کا ایک بعض ہوتا ہے نا۔ میں نے دیکھا ہے کہ ایک محفل ہوتی ہے، جو دوستوں کی محفل روز قائم ہوتی ہے، کوئی موضوع جو ہے وہ چھوڑتے نہیں ہیں، کیونکہ ان کو ٹائم پاس کرنا ہوتا ہے، گپ شپ لگانی ہوتی ہے، تو بس وہ ہر ایک جو ہے بے دریغ بولتا جاتا ہے، اور الٹی سیدھی، خاص طور دین کے بارے میں الٹی سیدھی۔ دین جو ہے نا یہ یعنی اس میں جو ہے عقل کا کام نہیں ہے، اس میں یہ تو ہدایت خدا بندی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں عقل کا استعمال کی اجازت ایسے نہیں ہے کہ آپ کو حکم ملے سمعنا و اطعنا ہے، کہ آپ کا ایک حکم سمجھ میں آئے تو پھر عمل کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ آپ پہلے حکم سن کے اس کے سامنے سر جھکا دیں، بعد میں اس کی حکمتیں جو ہیں تلاش کریں، حکمت مل جائے تو بہتر ہے، ورنہ جو حکم ہے اس کی تعمیل ہے، یہ بات ذرا ذہن نشین کر لیں۔ بہرحال اس دن جب قیامت قائم ہوگی، آج کا جو مضمون ہے ثم لا یؤذن للذین کفروا، اس دن بولنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ دوزخی قیامت میں وہ دوزخ میں وہ رب سے دعا مانگیں گے، تو دعا مانگیں گے کہ مثال کے طور پہ ربنا آخرنا الی اجل قریب، اے اللہ تعالیٰ کوئی تھوڑا سا ہمیں مہلت دے دے تھوڑے سے وقت کے لیے، نجب دعوتک ونتبع الرسل، ہم آپ کی دعوت پہ لبیک کہیں، مان لیں، آپ کی دعوت کو مان لیں اور رسولوں کا اتباع کریں۔ یہ سامنے کرام مضمون آ رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ بہت ایک اہم بات ہے، برسبیل تذکرہ آ گئی ہے تو اس کو بہت اچھی بات ہے، تو تھوڑا سا آپ اس کو سوچیں کہ کامیابی کی دو شرائط ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر خم تسلیم کر لیں، نمبر 1، یعنی کیا مطلب؟ اللہ کو اپنا مقصود و محبوب و مطلوب مان لیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے راستے کا انتخاب کر کے صراط مستقیم پیغمبر کی اتباع شروع کر دیں۔ آج اگر آپ کے اندر مثال کے طور پہ پیغمبر کی ذات ظاہری طور پہ نہیں ہے، تو آپ کسی بھی شخص کو جو اللہ والا ہے، واتبع سبیل من اناب الی، کسی بھی شخص کو، اپنا ایک شخص کو رہنما منتخب کر کے اس کی نگرانی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع شروع کر دیں۔ بنیادی طور پہ تو یہی کامیابی کی دلائل ہے سامعین کرام۔ تو بہرحال وہ روز قیامت کی میں بات کر رہا تھا کہ اس دن بولنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ سے کی طرف سے کہا جائے گا، جب کچھ وہ دوزخی بولیں گے یا بات کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اخسؤ ذلیل، اس میں ذلیل ہو کے جلتے رہو، اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، مجھ سے بات نہ کرو۔ تو یہاں بھی ہے ثم لا یؤذن للذین کفروا، پھر اجازت نہیں ہوگی، اجازت بولنے کی، ان کی بات بھی نہیں سنی جائے گی، اور عذر خواہی بھی ان کی قبول نہیں ہوگی۔ مختلف عذر وہ کریں گے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی عذر خواہی قبول نہیں ہوگی۔ تو جو آیت ہے پوری میں آپ کو ترجمہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور اس دن ہم اٹھائیں گے
کس دن؟ قیامت کے دن، ہر امت سے ایک گواہ۔ ثم لا یؤذن للذین کفروا، پھر اجازت نہیں دی جائے گی کافروں کو، ولا هم یستعتبون، اور نہ ان کی عذر خواہی قبول ہوگی۔ اس میں دو نقاط ہیں سامعین کرام، جو وہ ایک تو آیت کا پہلا حصہ ہے یوم نبعث من کل امت شہیدا، اس پہ میں آپ کو حدیث یاد دلا رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ فکأنہ مات میتۃ الجاہلیہ، جو مرا اس حالت میں کہ اس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا، تو پھر وہ جاہلیت، گویا کہ وہ جاہلیت کی موت مرا۔ تو یہ میں نے اس پہ کل بھی آپ کو بات کی تھی، بغیر رہنما کے اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنا ایسا ہی ہے کہ آپ بغیر کسی رہنما کے کوئی علم حاصل کر رہے ہیں۔ یا مثال کے طور پہ آپ نے ایک بچہ کتاب لے لیتا ہے ایف ایس سی کے بعد میڈیکل کی کتابیں لے لیتا ہے، اور 4 سالہ کورس کی کتابیں لے کے، اور وہ کہتا ہے میں گھر پہ پڑھوں گا، مجھے انگلش بڑی اچھی آتی ہے۔ نہ وہ ٹیچنگ کالج جاتا ہے، نہ اسپتال جاتا ہے، نہ ڈاکٹروں سے رابطہ کرتا ہے، تو صرف کتابیں اس کی رہبر رہنما نہیں بن سکتی۔ یہ ٹھیک ہے کہ قرآن موجود ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ موجود ہے، بالکل یہی بات ہے، یہ واحد شرط ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہر علم کے لیے استاد کی ضرورت ہوتی ہے، یہ عقل بھی مانتی ہے۔ کوئی علم ایسا نہیں ہے کہ جو استاد کے بغیر آپ حاصل کر سکیں، جبکہ وہ علم جس کا تعلق روحانی ترقی سے ہے، کیونکہ ہم تو روحانی ترقی کے لیے آئے ہیں۔ یہ تو وہ ہے طائر لاہوتی ہے انسان، یہ تو لاہوت کا پرندہ ہے، اسے لاہوت جانا ہے، لاہوت اس کا مقام ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گرد راہوں وہ کارواں تو ہے۔ تو ہماری منزل تو پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، تو ہماری منزل تو وہ جگہ ہے جو دارالسلام، یعنی اگر ظاہری معنی میں ہم یہ لیں کہ اللہ تعالی ہمیں دارالسلام کی طرف بلا رہا ہے، اور ہماری منزل جو ہے وہ دارالسلام ہے، سلامتی کا گھر یعنی جنت، یعنی اللہ تعالیٰ کے قرب و دیدار اور معرفت کی دوسری جگہ کا نام کیا ہے؟ جنت۔ اب جنت آپ جانا چاہتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، تم اس شخص کی پیروی کرو، شروع کر دو جو میری طرف رجوع کر چکا ہے۔ تو یہ مضمون میں نے کل بیان کیا تھا، تو بہرحال جو حدیث میں نے آج بیان کی ہے کہ اس کے معنی بھی آپ سن لیں کہ جو مرا اس حالت میں کہ اس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا، گویا کہ وہ جاہلیت کی موت مرا۔ تو زمانے کے امام کی تلاش، اس کا انتخاب اور اس کو اپنا امام بنا لینا۔ اور دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین المہدیین، تم پہ لازم ہے میرا طریقہ اور میرے خلفاء کا، جو میرے خلفاء کا طریقہ بھی تم پہ لازم ہے، یہ اللہ کے رسول نے ہمیں فرما دیا ہے۔ علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین المہدیین، ہدایت یافتہ لوگوں کی اتباع جو ہے وہ بھی تم پہ لازم ہے۔ علیکم بسنتی، اب جو خلفاء ہیں، خلیفہ رسول اسے ہم کہہ سکتے ہیں، دیکھیں نائب رسول کہہ لیں آپ، خلیفۃ الرسول کہہ لیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفاء تھے ان کو خلیفۃ الرسول کہا جاتا تھا، امیر المومنین کہا جاتا تھا، خلیفۃ الرسول کہا جاتا تھا۔ اور یہ سلسلہ سامعین کرام قیامت کے آنے تک جاری رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ انسان کی ضروریات میں سے ہے کہ اس کو ایک عملی نمونہ، ایک گواہ کی ضرورت ہے جو اس کے سامنے سنت کا ایک نمونہ پیش کرے۔
وہ شخص جو ہے وہ خدا نہیں ہوگا، اس کی پرستش نہیں کی جائے گی، اس کے حکم کی مشروط اطاعت ہے سامعین کرام۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات ہمیں بتاتا ہے ہم اس کی اطاعت کریں گے، نہیں بتاتا یا اپنی خواہشات پیش کرتا ہے تو پھر اس کی اطاعت نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک قانون ہے سامعین کرام۔ اس میں میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا کہ تعصب کی اینک اتار کے اگر حقیقی ضروریات کو آپ دیکھ لیں تو پھر یقیناً ایک ضرورت پڑتی ہے اللہ کے راستے میں ایک استاد کی۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ اس کو آپ خلیفۃ الرسول کا نام دے دیں، اور خلیفۃ اللہ بھی ہے سامعین کرام، اللہ کا نائب، اللہ کا خلیفہ، کیونکہ یہ انسان کامل ہوتا ہے، یہ شخص جو ہے یہ انسان کامل ہوتا ہے، یا مرد مومن اقبال کی زبان میں اگر آپ کہیں مرد مومن ہے یہ شخص، انسان کامل کہہ لیں اور مرد مومن کہہ لیں، خلیفۃ الرسول کہہ لیں اور نائب رسول کہہ لیں، اس کو جو آپ مرضی نام دیں، ضروری نہیں ہے کوئی آپ خاص نام دیں بس۔ تو یہ قرآن کی زبان میں شہید ہے، اور یہ شہداء جو ہیں یہ قیامت کے روز جو ہیں آپ کے معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں سامعین کرام کہ وہ قیامت کے دن اٹھ کے گواہی پیش کریں گے کہ ہاں میں نے اللہ اور اس کے رسول کا پیغام ان کو پہنچا دیا تھا، اور ایک عملی نمونہ بن کے بھی میں زندگی گزار رہا تھا، ایک نمونہ میں نے ان کو دکھا دیا تھا۔ اب کوئی تلاش نہیں کرتا سامعین کرام تو وہ تو اس کی مرضی ہے، یا تلاش کر لے اور اس کا اتباع نہیں کرتا تو وہ اس کی مرضی ہے۔ تو پھر اس کی اپنی وہ ہے آداب ہیں ان کے شہید کے کہ اس کے ساتھ کیا آپ مل جائے تو آپ کو کیا سلوک کرنا ہے۔ بنیادی طور پہ تو اللہ کو مقصود بنا کے اللہ تعالیٰ کے راستے پر آپ کو چلنا ہے اور اس سے رہنمائی لینا ہے، بس اس کا اور کوئی کام نہیں۔ بہرحال تو یہاں ثم لا یؤذن للذین کفروا ولا هم یستعتبون، عذر خواہی ان سے قبول نہیں ہوگی۔ یہ بات ذرا قابل نوٹ ہے، اس کا مطلب یہ ہے سامعین کرام کہ آپ یعنی وہاں یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ مجھے علم نہیں تھا، یا مجھے ایسا رہنما ملا جو کہ خود گمراہ تھا، یا حالات کا تقاضا ایسا ہو گیا کہ مجھے مجبوراً دنیا کی طرف جھکنا پڑا اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے مجھے ہٹنا پڑا، مجبوراً ہٹنا پڑا، یا جو بھی ہے، یہ عذر جو ہے یہ قابل قبول نہیں ہے، یا مجھے معلوم نہیں تھا۔ اب دیکھیں ہم میں سے اکثریت کو اپنا مقصد زندگی ہی نہیں معلوم، ہم میں سے اکثریت جو ہے وہ دھوکہ کھا چکی ہے، ظاہر پہ دھوکہ کھا چکی ہے، کیونکہ پیسے کی جو چمک دمک ہے یا ظاہر کی جو چمک دمک ہے تو پھر یہ ہے کہ اس میں تو انسان دھوکہ ہو جاتا ہے، شیطان بھی دھوکہ دیتا ہے، نفس جو ہے وہ نفس امارہ ہے ہمارا، تو ولا هم یستعتبون ثم لا یؤذن للذین کفروا ولا هم یستعتبون، تو عذر خواہی جو ہے یہ قبول نہیں ہوگی سامعین کرام۔ اور یہ ایک عام مسلمہ وہ ہے کہ جرم سے ایک فعل جو جرم ہے، یا مثال کے طور پہ یہاں ایک شخص اگر چوری کرتا ہے تو عدالت میں جا کے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جج صاحب مجھے تو معلوم نہیں کہ یہ قابل گرفت جرم تھا یا قابل گرفت فعل تھا، یا ایک ڈاکو جو ہے وہ یہ کہے کہ جج صاحب میں نے تو ہمدردی کی ہے غریبوں سے، اس سے 5 لاکھ روپے ہتھیا کے میں نے غریبوں میں بانٹ دیے ہیں۔ یہ عذر بہانے یہ نہیں چلیں گے سامعین کرام، روز قیامت تو بالکل ہی نہیں چلیں گے۔ روز قیامت کیا قبر میں بھی آپ کی زبان جو ہے وہ جواب ہی نہیں دے سکے گی۔ جب پوچھا جائے گا کہ من ربک، تمہارا رب کون ہے، تو آپ کی زبان چلے گی نہیں، آپ کہیں گے ہا لا ادری، مجھے تو نہیں معلوم کہ میرا رب کون ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کو جس نے رب نہیں بنایا، اپنا مقصود نہ بنایا،
اپنا محبوب واحد نہ بنایا، تو وہ وہاں نہیں کہہ سکیں گے قبر میں کہ ہاں اللہ میرا رب ہے۔ یہاں تو آپ جیسے تیسے کہہ بھی لیں گے، وہ کہہ رہے ہیں کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بہرحال سامعین کرام دوسری آیت کی طرف چلتے ہیں، لفظی ترجمہ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، اور جب ظالم دیکھیں گے عذاب، فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ، تو ان پہ تخفیف نہیں کی جائے گی، وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ یعنی جب عذاب ظالم دیکھ لیں گے، اس کا مطلب یہ ہے سامعین کرام کہ یہاں بھی ایمان جو ہے وہ مشاہدے کا قابل قبول نہیں ہے، یعنی ایمان بالغیب ہے۔ ایمان بالغیب لانا جو ہے وہ شرط ہے، شرط اولین ہے کہ ایمان بالغیب آپ لے آئیں۔ اس کا مطلب یہ ہے سامعین کرام کہ آپ ایمان بالغیب اگر لے آتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اعمال مقبول ہوتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے شرط یہ رکھی ہے کہ آپ ایمان بالغیب لائیں، یعنی جو اطلاع اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور رسول کی طرف سے دی جائے اس کو مان لیں، اور کسی بھی معجزے یا کرامت کا انتظار نہ کریں، کیونکہ یہ طریقہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ روایت نہیں ہے کہ معجزات اور کرامات کے ذریعے آپ کو ہدایت کی طرف مائل کیا جائے۔ آج کل تو یہ تصور ہے نا کہ بھئی جو بزرگ تو وہی ہوگا جو کہ جس کی کوئی کرامات ہوں گی، تو ایسی بات نہیں ہے سامعین کرام۔ ہدایت کرامت کی محتاج نہیں ہے، ہدایت بذات خود ایک معجزہ ہے، یعنی اللہ کا راستہ، یہ آپ قرآن جو ہے یہ معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کا، پھر رسول کی ذات جو ہے وہ معجزہ ہے، تو یہ سارے معجزات ہیں سامعین کرام۔ یعنی اس سے انسان عاجز ہے کہ رسول کوئی بن جائے یا کتاب اللہ کی وہ راستہ از خود معلوم کر لے، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، بس یہ ہدایت کافی ہے، جو قرآن ہے حدیث ہے یہ ہدایت ہمارے لیے کافی ہے۔ اب جو شخص قرآن اور حدیث ہمارے سامنے پیش کرتا ہے تو اس کی اپنی شرائط ہیں، اس کی کسوٹی کی، تو ان شرائط کے تحت اگر کوئی پورا اترتا ہے وہی ہمارا امام ہے۔ وہ اقبال کا ایک شعر بھی ہے نا کہ وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے کرے بے نیاز، اس طریقے کا کوئی شعر ہے، مجھے تو اچھی طریقے سے یاد نہیں ہے، لیکن وہ شخص جو ہے جو آپ کو حاضر و موجود سے بے نیاز کرے، وہ جو ہے یعنی آپ کو میٹیریل سے بالا لے جائے اور عالم بالا کی سیر کرا دے، تو وہ امام بن سکتا ہے۔ بہرحال تو بات ہو رہی تھی کہ جب ظالم عذاب دیکھ لیں گے تو اس دن تو یہ ہے کہ بہت خطرناک صورتحال ہوگی، اور قرآن میں اس کی تفصیلات بھی بیان کی گئی ہیں کہ وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اس دن افسوس بہت ہوگا، اس دن انگلیاں کاٹ کھائے گا ظالم، اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ کھائے گا۔ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہے گا کاش کہ رسول کے ساتھ میں نے کوئی رسول کا راستہ اختیار کر لیا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش، ہائے میری تباہی، کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جانی، اس نے تو مجھے سیدھے راستے سے گمراہی کر دیا جبکہ ہدایت میرے پاس آ گئی تھی، اور شیطان انسان کو بہت شرمندہ کرنے والا ہے۔ بہرحال وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ، دیکھیں یہ اللہ تعالی ہمیں اطلاع دے رہے ہیں، وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، جب ظالم عذاب کو دیکھیں گے تو ان میں کوئی تخفیف نہیں ہوگی، پھر عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی اور نہ مہلت ملے گی۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قیامت آنے سے پہلے وہاں کے حالات بتا دیے ہیں، اور ظالم دیکھیں آج ظالموں کی ایک کثیر تعداد موجود ہے،
جو اپنے آپ کو ظالم نہیں سمجھتی. ظالم کون ہے؟ دیکھیں ظلم کا ذکر ہو رہا ہے. یہ آپ ذرا تھوڑا سا وہ کریں نا، مطلب یہاں تو مثال کے طور پہ ایک آدمی کسی کو تکلیف نہیں دیتا اور خیرات کرتا ہے، لوگوں پہ پیسے بانٹتا ہے، خیرات کرتا ہے، کسی کو تکلیف نہیں دیتا، فائدہ اور مختلف قسم کے رفاہی کام کرتا ہے، تو ہم اسے ظالم نہیں کہتے. ہم اسے ظالم نہیں کہتے. کہتے نہیں کہتے، لیکن حقیقت میں وہ ظالم ہوگا. دیکھیں ظالم جو ہے نا، اس کی جو تعریف ہمارے ذہن میں ہے وہ اس تعریف سے مختلف ہے جو کہ اللہ تعالیٰ میں بیان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ میں ظلم کی کیا تعریف بیان کرتے ہیں؟ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے. دیکھیں ظلم کا معنی اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ ہے کہ آپ کسی کا حق غیر کو دے دیں تو یہ ظلم ہے. یہ لفظی ترجمہ ہے کہ حقدار کو اس کا حق نہ دیں اور اس سے اس کا حق چھین لیں، یہ ظلم ہے. اور یہ بہت آسان ترجمہ ہے سامعین کرام. دیکھیں اطاعت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی کی صورت میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی. یہ لا الہ کا مطلب بھی یہی ہے سامعین کرام کہ اللہ اطاعت جو ہے، معبود جو ہے وہ ایک ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا میں نے کسی کی بات نہیں ماننی، کسی کی اطاعت نہیں کرنی. الہ وہ ہستی جس کی بات مانی جائے بلا چون و چرا. اگر اللہ کا یہ حق، کیونکہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اگر کسی نے اللہ تعالیٰ کا یہ حق چھین کے نفس کو دے دیا، معاشرے کو دے دیا، بیوی بچوں کو دے دیا، دوست یار دوستوں کو دے دیا کہ بھئی جو تم جیسا تم چاہو، بیوی کو کہہ دیا جیسا تم چاہو ویسا ہوگا، نہیں، جو شریعت چاہے گی وہ ہوگا، جو اللہ تعالیٰ چاہنا جو ہے. الا لہ الخلق والامر، تخلیق اس کی ہے، حکم اس کا ہے، امر حکم اس کا ہے. انسان کی کامیابی اللہ کو حاکم ماننے میں ہے، اللہ کو معبود ماننے میں ہے. تو اگر کسی نے اللہ کا یہ حق اس سے چھین لیا اور غیر مخلوق کو دے دیا، ظاہر ہے مخلوق ہی ہوں گی جو بھی ہوگا، اگرچہ پیغمبری کیوں نہ ہو. عیسیٰ علیہ السلام کو کی عبادت نہیں کرتے، ان کو خدا کہتے ہیں، تو نہیں، وہ تو خدا نہیں ہے. اور آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کو، ٹھیک ہے پیغمبر ہیں، لیکن آپ نے وہ دے دیا درجہ، تو یہ ظلم ہو گیا. اللہ کا حق آپ نے اللہ سے چھین کے مخلوق کو دے دیا، تو یہ ظلم ہے. ان الشرک لظلم عظیم. تو ہم اکثریت جو ہے اس میں ظالم لوگوں کی ہے، ظلم سے بچنا چاہیے. میں تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ. ترجمہ سنا دیجیے. وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور جس دن میں ہر امت سے گواہ اٹھاؤں گا. ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، پھر اجازت نہیں دی جائے گی بولنے کی کافروں کو. وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ان کی عذر خواہی قبول کی جائے گی. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ،
اور جب دیکھتے ہیں جب دیکھیں گے ظالم عذاب کو، فلا یخفف عنہم ولا هم ینظرون، تو کوئی تخفیف نہیں کی جائے گی اور نہ ان کو کوئی مہلت دی جائے گی۔ سامعین اکرام، اب اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ On the day when we raise up a witness from every community, those who disbelieved will not be permitted, nor will they be excused. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ When those who did wrong see the punishment, it will not be lightened for them. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔